میرے پیچھے چلو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ یہ میرے اوپر والا پنکھا بند کر دے، اوپر والے پنکھے کا سوئچ آف کر۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ توجہ فرمانا میرے دوست، جب اشیر کا اعلان ہوا تو کہا اے اہل قریش، اے قریش والو ہے، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں، اگر میرے پیچھے چلو گے تو دنیا کی سعادت اور دنیا کی کامیابی تمہارے قدم چومیں گے۔ میں ایک مشن لے کے آیا ہوں، جو کوئی بھی اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ سارے خاموش تھے، اکیلے علی اٹھے۔ پہلا دن ہے اور علی اٹھے۔ علی نے اٹھ کے کہا، کسی نے تائید نہیں کی، علی نے اٹھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا، ورنہ علی نے کہا تھا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی نے کہا میں کہتا ہوں تو میرا ولی ہے، میرا وسیع ہے، میرا خلیفہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس اشیر میں دو کلمے پڑھے گئے ہیں، ایک ہے محمد رسول اللہ اور ایک ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اشیر کے دیکھ محمد رسول اللہ علی نے پڑھا ہے، علی ولی اللہ نبی نے پڑھا ہے۔ نبی نے کہا کہ تو میرا ولی ہے، علی ولی اللہ۔ علی نے کہا آپ رسول ہیں، محمد رسول اللہ۔ اب ہم سے جھگڑا نہ کرو کہ تم کیوں کہتے ہو علی ولی اللہ۔ جو محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، جو علی ولی اللہ کہتا ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست۔ تو علی کی ولایت کا اعلان پہلے دن ہو گیا تھا، پہلے دن۔ آپ کہیں گے اگر پہلے دن ہو گیا تھا تو خم غدیر میں کیا ہوا تھا؟ خم غدیر میں صرف اعلان نہیں ہوا تھا، نبی نے باقاعدہ امامہ باندھ کے بتایا تھا کہ میرا وارث بھی یہی ہے، میری دستار کا وارث بھی یہی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسے شریعت پہنچانا نبی کا کام ہے، ویسے شریعت بچانا نبی کا کام ہے۔ جیسے قرآن پہنچانا نبی کا کام ہے، ویسے قرآن کے بچاؤ کا اہتمام کرنا نبی کا کام۔ خم غدیر میں صرف علی کی ولایت نہیں تھی۔ اگر ایک بندے کو 1000 مسئلہ درپیش ہو اور اسلام اس کو 999 مسئلے کا حل دے اور ایک مسئلے کا حل نہ دے تو اسلام مذہب کہلا سکتا ہے، دین کہلا سکتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں اسلام جامع دین ہے تو ہر مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ نبی 11 ہجری چلے گئے دنیا سے، مسئلے لوگوں کو قیامت تک پیش آنے ہیں۔ اگر ادھر دیکھنا تو نبی اس دنیا سے چلے گئے، لوگوں کے سوال قیامت تک آنے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ 30 پاروں کا قرآن ہے، ہم سے بولتا نہیں ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، سوال کھڑے ہوتے رہیں گے، ہم کیا کریں؟ نبی نے علی کو ممبر پہ بلا کے ہاتھ بلند کر کے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے سوالوں کے جواب دینے والا دے کر جا رہا ہوں۔
نے ہاتھ پکڑا, پورا خطبہ ارشاد فرمایا. میں خطبہ نہیں پڑھنے والا, میں ایک ٹکڑا سے پڑھوں گا کہ نبی نے علی کو معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاتہ وانظروا الی محکماتہ ولا تتبعوا متشابہہ فهو اللہ الذی لن یبین له زواجرہ الا الذی اخذ بآخذہ ومعلمکم ان من کنتم مولاہ فهذا علی المولا. خطبہ تو لمبا ہے, وہ میں نہیں پڑھتا, پڑھوں گا تو پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی. اگرچہ آپ کا دل ہے کہ میں پڑھوں, لیکن میں پھر بھی نہیں پڑھوں گا. مجھے پیغام دینا ہے اور مجھے پیغام کو لے کے چلنا ہے. میں نے اپنے مطلب کا ٹکڑا پڑھا کہ نبی نے کہا لوگوں قرآن کو سمجھو, اس کی آیات پہ غور کرو, اس کے محکمات کے پیچھے چلو, اس کے متشابہات کے پیچھے نہ چلو, تم سمجھ نہیں سکتے. فَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَن يُبَيِّنَ لَكُمْ زَوَاجِرَهُ, اس اللہ کی قسم اس نے اس قرآن کی گہرائیاں, اس قرآن کے اسرار, اس قرآن کی گتھیاں ہر کسی کے لیے نہیں سلجھائیں. ہر کوئی اس قرآن کو مکمل نہیں سمجھ سکتا. ہاں وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کو میں نے اپنے پاس بلایا ہے اور جس کا بازو پکڑ کے میں بتا رہا ہوں, جس کا میں مولا ہوں. یعنی نبی نے بتا دیا کہ میں صرف قرآن نہیں دے رہا, وارث قرآن بھی دے رہا ہوں. آج یہ علی وارث ہے اور علی کے بعد اولاد علی وارث ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا اور جب بھی قرآن پہ حملہ ہوا, یا علی نے دفاع کیا ہے یا اولاد علی نے دفاع کیا, یا حیدر کرار نے دفاع کیا ہے یا اولاد حیدر کرار نے دفاع کیا ہے. آپ کے مولا رضا کا دور ہے اور ایک عیسائی اور یہودی قرآن پہ اشکال کرتا ہے. مولا آ کے جواب دیتے ہیں اور جواب دے کے مولا فرماتے ہیں تم عیسائی اور یہودی کیا جانو کہ میری شان و شوکت کیا ہے. تو یہودی ہے تیرے پاس تورات ہے, تو عیسائی ہے تیرے پاس انجیل ہے. تم ایسا کرو, تم اپنی تورات کھولو, تم اپنی انجیل کھولو, تم اپنی گود میں تورات اور انجیل کو رکھ کے دیکھو, میں بن دیکھے پڑھتا ہوں. تم کھول کے دیکھو, میں بن دیکھے پڑھتا ہوں. کچھ آیتیں تورات کی تلاوت کی, کچھ انجیل کی تلاوت کی. پھر مولا رضا رک کے کہنے لگے سر اٹھاؤ, میری طرف دیکھو, جن نشانیوں کا ان آیات میں اللہ نے ذکر کیا ہے مجھے دیکھ کر بتاؤ میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. میں تمہیں وارث لے کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا, بلکہ نبی نے انتظام کیا ہے. لیکن ہمارے بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے صحابہ کرام کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی تھی کہ آپ جس کو بھی چاہیں, صلوات پڑھے بر محمد, آپ جس کو بھی چاہیں اپنا نائب بنا سکتے ہیں, اپنا خلیفہ بنا سکتے ہیں, میرا جانشین بنا سکتے ہیں. اس لیے صحابہ نے مل کر کچھ بزرگوں کو بنا دیا. یہ ان کا نظریہ ہے, ہمارا نظریہ نہیں. ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم نے آج تک جھگڑا نہیں کیا, نہ ہم جھگڑے کو درست سمجھتے ہیں. ان کا نظریہ تو یہ مبارک ہے, لیکن سوال کرنا ہمارا حق ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی کسی کو چنتا ہے تو چننے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. جب کوئی بھی کسی کو بھی چنتا ہے, مثال کے طور پہ انہوں نے نور شاہ صاحب نے ایک خطیب کو چنا ہے, اسے چننے کی وجہ ہے, نام اور بھی ہوں گے ان کے پاس, لیکن جب چنتے ہیں تو وجہ ہوتی کہ اسے چنا کیوں, باقیوں کو چھوڑا کیوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیات اس میں تھی, باقیوں میں نہیں تھی. یعنی عقل کہتی ہے جب چنا جاتا ہے تو خصوصیت کی بنیاد پہ چنا جاتا ہے. آپ نے جن کو چنا آپ کو مبارک, آپ نے جنہیں انتخاب کیا سارے آنکھوں پہ. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت کے بزرگ میرے ساتھ سفر پہ تھے تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ ہم سے سوال کرتے ہیں, ضروری تو نہیں اختلاف لڑ کے کیا جائے, ادب کے دائرے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کو بات سمجھائی جا سکتی ہے.
میں نے کہا آپ نے جن بزرگوں کو چنا ہے ہم ان کی بے احترامی نہیں کرتے، نہ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، لیکن سوال کرتے ہیں آپ نے چنا تو کسی وجہ سے چنا ہوگا، آپ نے انتخاب کیا تو کوئی وجہ تو ہوگی، جن کو آپ نے چنا ہے ان میں کوئی ایک ایسی فضیلت ہمیں دکھاؤ جو ان میں تھی اور علی میں نہیں تھی، جو ان بزرگوں میں تھی اور حیدر کرار میں نہیں تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ حیدر کرار میں ہزاروں ایسی خصوصیات تھی، لاکھوں ایسی خصوصیات تھی کہ جو فقط علی میں تھی، جس میں علی کا کوئی شریک نہیں تھا۔ ان خصوصیات میں سے شجاعت، علی جیسی شجاعت کسی کے پاس نہیں تھی، علم، علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ بندے گھبرا گئے، چلے میری بات پہ یقین نہ کریں، اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں کہہ سکا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا علی کے دروازے پہ آتے تھے۔ علی کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ تھا ہی نہیں جو مشکل کشائی کر سکے، جو حاجت روائی کر سکے، جو مشکل کا حل دے سکے۔ اور میں نے یہ جملہ کہا کہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آ کے ہم سے کہے کہ کوئی ایک عالم دکھاؤ جسے پورے قرآن کا علم ہو، تو ہمارے پاس علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے، صرف علی ہے جو ہر مسئلے کا حل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی علی کے پاس آتے تھے، علی چل کے نہیں جاتے تھے، وہ چل کے آتے تھے۔ آپ واضح مثال ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایک ذہن میں سوال کھٹک رہا تھا بڑے عرصے سے، اور ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں جب میں جاتا تھا تب علی نہیں ہوتے تھے، جب علی ہوتے تھے میں نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ٹکراؤ ہو گیا، میں بھی تھا علی بھی تھا۔ علی نہیں کہہ رہے، عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ علی تھے۔ میں نے کہا یا علی، بڑے دنوں سے میں تلاش کر رہا تھا کہ آپ مسجد میں مجھے ملے، کبھی میں ہوتا تھا آپ نہیں ہوتے تھے، کبھی آپ ہوتے تھے میں نہیں ہوتا تھا۔ علی نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں؟ کہ مجھے ایک سوال کھٹک رہا ہے۔ کہ کیا سوال کھٹک رہا ہے؟ کہ یہ کھٹک رہا ہے کہ کیا وجہ ہے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے۔ محبت جس سے کرتا ہے اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، جس سے نفرت کرتا ہے اس نے اسے نقصان نہیں کیا ہوتا۔ پھر بھی بندے محبت بھی کرتے ہیں بغیر وجہ کے ایویں، اور نفرت بھی کرتے ہیں بغیر وجہ کے۔ یہ محبت اور نفرت کی وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ علی حیدر کرار نے فرمایا اے عمر ابن خطاب، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے تو لشکروں کی صورت میں رہتے تھے، جھنڈوں کی صورت میں رہتے تھے، وہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے سے مانوس تھے، ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے تھے، نفرت بھی کرتے تھے۔ بس جو وہاں کسی کو چاہتا تھا، جو وہاں کسی کو چاہتا تھا وہ یہاں اسے چاہتا ہے، جو وہاں کسی سے نفرت کرتا تھا وہ یہاں نفرت کرتا ہے۔ میرا جملہ مکمل نہیں ہوا۔ علی نے کہا جو وہاں کسی کو چاہتا تھا وہ یہاں چاہتا ہے، جو وہاں کسی سے پیار کرتا تھا وہ یہاں کرتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو جملہ، جو وہاں حسینی تھا وہ یہاں حسینی ہے، جو وہاں